وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم۔ معزز حاضرین، بزرگوں اور دینی بھائیوں، پردہ نشی مائیں اور بہنوں، حق جل مجدہ کے شکر کے بعد سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اس ادارے کے تمام ذمہ داران، اراکین، مخلصین کا، خاص طور پر ادارے کے ذمہ دار بانی و روح رواں حضرت مولانا محمد اکرام صاحب، صدر القرآن اکیڈمی اور بانی و محتمم مدرسہ حاضہ کا، اور ساتھ ہی گرامی قدر رفیق محترم حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کا، جنہوں نے یہاں آنے کے لیے مجھے دعوت دی اور جن کے اصرار پر یہ تاریخ میں نے یہاں کے لیے متعین کی، اور ساتھ ہی وہ تمام لوگ جو مفتی صاحب کے ساتھ مجھے دعوت دینے کے لیے گئے تھے، اور یہاں ہمارے بہت ہی کرم فرما محترم مولانا قاضی مجیب الرحمن صاحب اور ادارے کے اساتذہ، ذمہ داران، طلباء، مخلصین، محبین، منسلکین، بابوان اور اطراف بسمتیہ بازار کے تمام ہی لوگ جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، اللہ ہماری اور آپ سب کی اس آمد کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو اور اس اجلاس میں ہم سب کی حاضری کو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ دیکھیے، یہاں اجلاس اپنے اختتام کے مرحلے میں ہے اور 9:30 بجے تک یہ جلسہ چلنا تھا، اور مجھے 9:30 بجے ہی دعوت دی گئی ہے، جس سے آپ اشارہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں دعا کرا دوں، لیکن بہرحال ایک یہ بھی تھا کہ بھائی 10 بجے تک بھی جلسہ چل سکتا ہے، اس سے آگے نہیں جانا ہے انشاءاللہ۔ تو اس لیے میری کوشش رہے گی کہ چند منٹ میری کچھ گفتگو ہو جائے اور چند منٹ دعا ہو جائے گی، اور 10 بجے تک ہم لوگ فارغ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی آپ حضرات نے 2 اہم تقریریں سماعت کی ہیں، امارت شریعہ کے قاضی شریعت حضرت مولانا مفتی انظار عالم صاحب قاسمی مدظ اللہ العالی سے، اور امارت شریعہ کے نائب قاضی شریعت حضرت مولانا مفتی وسیع احمد صاحب قاسمی مدظ اللہ العالی سے۔ دونوں حضرات کو اللہ تعالیٰ نے زبان و بیان کا بڑا ملکہ عطا فرمایا ہے، علم و فضل کی بڑی دولت سے اللہ نے انہیں سرفراز کیا ہے۔ میں تو عرض کر رہا تھا کہ ان 2 اہم تقریروں کے بعد شاید آپ کسی تقریر کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے،
صدر اجلاس حضرت مولانا عارف صاحب شیخ الحدیث دامت برکاتہم العالیہ نے بھی جو بات شریعت کی روشنی میں تھی آج کے ویڈیوز کے تعلق سے اور بہت زیادہ فوٹوگرافی کے تعلق سے، جس کو میں نے آنے کے بعد محسوس کیا اور عجیب و غریب اذیت محسوس ہوئی مجھے، جس کا میں نے اظہار کر دیا تھا، لیکن بہرحال اس کا اظہار ہو چکا آپ کے سامنے۔ ہمیں کسی چیز میں اعتدال رکھنا چاہیے، افراط اور تفریط سے بچنا چاہیے۔ دیکھیے، آج مجھے دو باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جن سروں پر آپ دستار دیکھ رہے ہیں یہ حفاظ ہیں، اور ابھی آپ نے دستار کا یہ خوشنما منظر دیکھا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ بچے ایسے ہی حافظ قرآن بن گئے، یہ کوئی آسان کام ہے؟ 600 پیج پر اور 600 تقریباً صفحات پر مشتمل اتنی ضخیم قرآن مجید کو اپنے سینے میں زبر زیر پیش کے ساتھ، جزم اور تشدید کے ساتھ، مکمل رعایت کے ساتھ محفوظ کر لینا یہ کوئی آسان عمل نہیں، بلکہ مشکل بھی نہ کہہ لیجئے، سچی بات ہے کہ اسے محال کہنا چاہیے۔ ایک محال کام ہے جسے اللہ نے ممکن بنایا ہے۔ یہ اللہ کے کلام کا معجزہ ہے، در حقیقت یہ اللہ کے کلام کا معجزہ۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا انسانیت میں اور تاریخ انسانی میں قرآن مجید کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو پوری کتاب محفوظ کر لی گئی، زبانی یاد کر لیا گیا اسی زبر زیر کے ساتھ۔ تو یہ اللہ کے کلام کا معجزہ ہے۔ ابھی پھلواری شریف پٹنے میں ایک اجلاس دستار بندی میں شریک ہوا، دیکھا کہ بعض بچے 6 سال کے، بعض 7 سال کے، بعض 8 سال کے، 9 سال کے، یعنی 6 سال کا بچہ بھی حافظ قرآن ہے۔ میں دنگ رہ گیا کہ ان کی پیشانی چوموں یا ان کو کیا کروں۔ 5 سال اور 6 سال کے بچے حافظ قرآن ہیں۔ ذرا آپ بتائیے اور سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سوچئے کہ 6 سال کا بچہ، 6 سال کی عمر کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا۔ یہ اللہ کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر دنیا یہ کہے کہ حافظے کی دولت کی بنیاد پر حافظ قرآن ہو گیا ہوگا تو میں کہوں گا کہ لوگوں، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو محدث عصر ہیں، رئیس الفقہاء اور خاتم المحدثین جسے کہتے ہیں، جن کے حافظے کا یہ عالم تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ 500 سال پہلے تک بھی اتنے بڑے حافظے کا انسان پیدا نہیں ہوا۔ حافظ ذہبی اور ابن حجر عسقلانی کے بعد اتنا بڑا محدث اور اتنا بڑا حافظ نہیں پیدا ہوا۔ بخاری کے حافظ ہیں، مسلم حفظ ہے، ترمذی ابو داؤد کے پارے سب یاد ہیں، لیکن بخاری شریف کے حفظ کے لیے خود ان کے صاحبزادے گرامی قدر میرے استاذ حضرت مولانا سید انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار سنایا اپنے سبق میں کہ والد گرامی قدر علامہ انور شاہ صاحب نے 3 مرتبہ حفظ قرآن کی کوشش کی لیکن ناکام رہے اور حافظ قرآن نہیں ہو سکے۔ یہ اللہ کے کلام کا معجزہ ہے، وہ جسے چاہتا عطا کر دیتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ حافظے سے اگر حافظ ہوتا وہ انور شاہ حافظ ہو جاتے، جن کے بارے کہا مولانا حبیب الرحمن محتم دارالعلوم دیوبند نے کہ اگر دارالعلوم دیوبند کے کتب خانے میں نعوذ باللہ آگ لگ جائے اور کتابیں جل جائیں، مجھے غم نہیں اگر انور شاہ زندہ ہیں، اس لیے کہ ساری کتابوں کو اسی طرح لکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھیں گے کہ شاید مبالغہ، یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ وہ حقائق ہیں جنہوں نے دیکھا وہ جانتے ہیں۔ ان کی وفات کے موقع پر دارالعلوم دیوبند کے محتمم حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملاقات کے لیے گئے، جس کے 3 دن بعد ان کا انتقال ہوا، سخت غشی کی حالت میں۔ ایسے ہی عصر کے بعد کی مجلس میں کہا کہ حضرت مجھے کہیں جانا ذرا ایک کام سے، بس ملاقات کے کہاں؟ کتب خانے میں فلاں موضوع پر لکھ رہا ہوں، اس موضوع پر کچھ چاہیے تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ آج سے تقریباً 40-42 سال پہلے میں نے مطالعہ کیا تھا، فلاں کتاب ہے، فلاں نام ہے اور فلاں لائبریری کے فلاں مقام پر رکھی ہے وہ کتاب، لیکن اس میں جو تفصیلات میں بتا دیتا ہوں۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ مغرب تک اور مغرب کے بعد عشاء تک پوری تقریر اس کتاب کی اس طرح بتا دی، جب میں نے دیکھا تو دیکھ رہا تھا کہ الفاظ بھی وہی ہیں، پوری کتاب زبانی یاد تھی۔ 40-42 سال پہلے
اس لیے مشہور ہے ان کے بارے کہ جو ایک بار وہ پڑھ لیتے تھے تو پھر وہ مرتے دم تک اس بات کو نہیں بھولتے تھے، سرسری بھی سن لیا تو 40 سال تک نہیں بولتے تھے۔ اتنے بڑے حافظے کے آدمی مگر وہ حافظ قرآن نہیں ہو سکتے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اگر نسبتوں کی بنیاد پر، علم و فضل اور معرفت خداوندی کی بنیاد پر اگر حفظ قرآن آسان ہو جاتا تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بڑے اللہ والے گزرے، وہ حافظ قرآن نہیں تھے، ان کے خاندان میں حافظ قرآن پیدا نہیں ہوا۔ خود حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے بتایا کہ میں سیدنا شیخ جیلانی کی 27ویں ان کی نسل میں 27ویں پشت پر ہوں، اور شیخ جیلانی سے لے کر آج تک اس نسل میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ خود وہ حافظ نہیں تھے، ان کے والد حضرت امیر شریعت رابع امام منت اللہ رحمانی حضرت منگیری رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن نہیں ہیں۔ کتنے بڑے بڑے اللہ صاحب علم و فضل جن کا مقام آپ جانتے ہیں، اس کے اظہار و بیان کی ضرورت نہیں۔ شاہ ابو بکر چرم پوش نے فرمایا کہ قیامت تک اس خاندان میں اللہ تعالیٰ اہل اللہ کو پیدا کرتے رہیں گے، لیکن آپ نے دیکھا حافظ قرآن نہیں۔ یہ حفظ قرآن اللہ کا انعام ہے، اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کا ایک خاص فضل ہے، وہ جسے چاہتے عطا فرما دے۔ یہ بچے حافظ قرآن بنے، یہ اللہ کا کلام ہے جس کا معجزہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس لیے انہیں آپ حضرات مبارکباد بھی دیجئے اور یہ طے کیجئے اسی مجلس میں کہ ہمیں اپنے بچے کو، اگر 4 ہے 2 ہے 3 ہے کتنے ہیں معلوم نہیں، ایک بچے ہی کو صحیح کم از کم حافظ قرآن ضرور بنانا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ حضرات سے کہ اگر آپ نے ایک بچے کو حافظ قرآن بنا لیا تو کم از کم کل قیامت میں آپ کی شفاعت کا سامان تو ہو جائے گا، آپ کی شفاعت کا ذریعہ تو بن جائے گا، اس لیے کہ ایک حافظ قرآن 10 کی شفاعت کرے گا جن کے لیے جہنم واجب ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات، چونکہ ہم اور آپ تو لالچ میں کام کرتے ہیں، بدلے میں کہ کیا ملے گا، یہ لالچ بھی ہے۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا تو آپ کی شفاعت کا سامان ہو گیا۔ جن کے پاس بچہ نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، پوتا ہے، نواسا ہے، انہی کو بنا لیجیے، پوتی ہے، نواسی ہے، رشتہ دار کے بچے ہیں، وہ بھی نہیں، کسی بھی غریب بچے کو جا کر کہیے مولانا اکرام صاحب سے اور مدرسے کے ذمہ داران سے کہ میں اپنی طرف سے 5 بچے کو، ایک بچے کو حافظ قرآن بنانا چاہتا ہوں، اس کا کیا خرچ ہے؟ وہ بتائیں گے مثلاً کہ 12,000 روپے سال کا خرچ ہے، آپ ہر مہینے 1,000 دیتے رہیے، 1 سال کا دے دیجئے ایک مرتبہ، اور آپ نے 2 سال میں، 3 سال میں، 4 سال میں حافظ قرآن بنا لیا۔ آپ نے 12 × 36 اور 12 × 48,000 میں ایک حافظ قرآن تیار کر لیا۔ بتائیے کتنا سستا سودا ہے، اندازہ کیجئے۔ لیکن مرنے کے بعد جب آپ کف افسوس ملیں گے اس وقت پھر کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اس لیے یہ موقع ہے، اس خوشنما منظر، اس مجلس و محفل سے یہ پیغام لے کر جائیے کہ ہم اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائیں گے، اگر اولاد نہیں تو کسی نہ کسی کو ضرور حافظ قرآن بنائیں گے۔ یہ عزم لے کر اٹھیے، آنے والے سال عید کے بعد ہم اپنے ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے، وہ اپنا ہو یا اپنے خرچ سے پڑھا ہوا ہو، شکل جو بھی بنے ضرور بنائیں گے بھائی انشاءاللہ آپ حضرات، ماشاءاللہ۔ دوسری بات، یہ جس درسگاہ میں یہ بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں اس درسگاہ کو مدرسہ کہتے ہیں۔ یہ مدرسہ تحفیظ القرآن ہے۔ یہ مدرسہ تحفیظ القرآن یعنی وہ مدرسہ جہاں قرآن مجید کا حفظ کرایا جا رہا ہے، جہاں قرآن یاد کرایا جائے گا، یہ مدرسہ تحفیظ القرآن۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حفظ قرآن کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھنا بھی ثواب اور سننا بھی ثواب، اس کو یاد کرنا بھی ثواب ہے۔ اگر ثواب نہ ہوتا تو صحابہ کی ایک بڑی تعداد حفظ قرآن میں نہ لگتی۔ بہرحال آپ اس موضوع پر نہیں جانا، میں عرض کر رہا تھا کہ مدرسہ ہے، مدرسہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے ہر گھر کو دار ارقم بنانا چاہا تھا، ہر گھر میں تعلیم کا مرکز ہو جائے۔ مدینے آئے تو مسجد نبوی بنائی اور وہیں چھوٹا سا چبوترا صفہ کا بنا کر مدرسہ بنا دیا۔ فرمایا کہ پہلے مسجد ہوگی، مدرسہ ہوگا، اس کے بعد محمد کا گھر بنے گا۔ یہ پیغام دیا کہ لوگوں، اپنا گھر، اپنی دکان، اپنا کاروبار چمکانے سے پہلے مدرسہ اور مسجد کو کھڑا کرو۔
یہ پیغام دیا کہ اگر مدارس و مساجد ہیں، آپ کا وجود ہے، آپ کا تشخص ہے، آپ کی تہذیب باقی ہے، آپ کی زبان زندہ ہے، آپ کا ایمان محفوظ ہے، آپ کا وقار محفوظ ہے، آپ کا رعب باقی ہے، اگر یہ نہیں ہوں گی تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اسی لیے پہلے آپ مدارس و مساجد کو زندہ کیجئے، کھڑا کیجئے۔ ایک مسئلہ اور بھی ذہن میں آتا ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ کہتے رہیں کہ مدارس مساجد، یہ تو بیت العلوم کھلتا جا رہا، یہ تو اپنے لیے رسید لے کر نکل جاتے ہیں، یہ تو کھاتے رہتے ہیں مولوی زکوٰۃ کو۔ یہ بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہر دن ایک نیا مدرسہ کھل رہا ہے، مدرسوں کی بہتات ہوتی چلی جا رہی ہے، اتنے مدارس کی کیا ضرورت ہے، اتنے مکاتب کی کیا ضرورت ہے۔ ایک عام سوال ہے ذہنوں میں، بات یاد رکھیے ہمیشہ، شیطان جب وسوسہ ڈالتا ہے اور بہکاتا ہے تو اس وقت یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ مدرسہ اور مسجد بیکار ہے۔ جس کے دل میں یہ آ گیا کہ مدرسہ اور مسجد کی ضرورت نہیں، بیکار، وہ برباد نہیں ہوتا ہے، قیامت تک اس کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ میں کسی دعویٰ کو بغیر کسی ثبوت اور دلیل کے ذکر کر رہا ہوں، سارے کے دلائل نہیں، تجربات کی ایک ایسی لڑیاں اور کڑیاں ہیں، اگر پوری رات سناتا رہوں تو یہ بات ختم نہیں ہونے والی ہے۔ میں نے ہزاروں خاندانوں کو اور سینکڑوں گھرانوں کو دیکھا ہے جنہوں نے مدارس کے لیے، مساجد کے لیے بولا نہیں، برا سوچا، وہ بھی برباد ہو گئے، اس کی نسلیں بھی برباد ہو گئی۔ مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا دعا کر دیجئے کہ میرا بچہ حافظ قرآن ہو جائے، میرا بیٹا عالم دین بن جائے۔ میں نے کہا میں ضرور دعا کروں گا، آپ بھی تہجد کے وقت میں اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، اس کی ماں کو بھی کہیے دعا کیجئے، ماں باپ کی آہ سحرگاہی اور وہ نیم شبی، وہ دعائے نیم شبی کارگر ہوگی۔ لیکن ایک اصل طریقہ اس کے ہٹ کر ہے دوسرا، وہ یہ، میں نے کہا اگر اپنے بچے کو حافظ و عالم بنانا چاہتے ہو تو اے لوگو علماء کی خدمت کرنی شروع کر دو، حفاظ کی خدمت کرنی شروع کر دو، ان کی جوتیاں سیدھی کرنی شروع کر دو، ان کی عظمت اپنے دل میں بٹھانا شروع کر دو، ان کو ہدیہ دینا شروع کر دو، ان کو مصافحہ کرنا شروع کر دو۔ اگر تم نے ان کا خیال کرنا شروع کر دیا، خدائے واحد کی قسم تیرے تہجد کی بھی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ تم نہیں، تمہاری نسلوں میں حافظ نہیں، عالم نہیں، وہ صاحب دل، وہ صاحب معرفت، وہ صاحب کردار بنیں گے کہ قیامت تک اسے یاد رکھا جانے والا انسان پیدا کر دے گا۔ آپ جانتے ہیں، بزرگوں کی تاریخ اٹھا کر پڑھیے اور ان انسانوں کی تاریخ اٹھا کر پڑھیے جنہوں نے کائنات انسانی میں انقلاب برپا کیا ہے، وہ تمام لوگ آپ کو ملیں گے کہ جن کے ماں باپ نے، جن کے دادا دادی نے، جن کے بڑوں نے علماء اور صلحاء کی خدمت کی، جس کی دین میں انہیں یہ سب کچھ ملا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ حضرات علماء کی قدر کیجئے، اپنے ائمہ کی قدر کیجئے۔ یہ 5-5 8-8 ہزار کی تنخواہوں میں یہ گزارا کر رہے ہیں، یہ کس طرح گزارا کر رہے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کے رات کے وہ گرم آنسو جو اپنی اولاد کے لیے ان کے گرتے ہوں گے، کہیں ایسا تو نہیں کہ عذاب الہی کا باعث علاقے کو برباد کر ڈالے؟ یاد رکھیے، آپ اپنے علماء کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے ائمہ کو، اپنے خطبہ کو خوش رکھیے، ان کی خدمت کیجئے۔ جو جتنی خدمت کر لے گا، اللہ ان کی نسلوں میں اتنی ہی علم و عمل کو عام کر ڈالے گا۔ یاد رکھیے، مدارس اسلامیہ کے بارے جو سوچتے ہیں لوگ کہ زائد ہو گئے مدرسے، اب ہر روز ایک مدرسہ نوخیز اور نوپود، یہ کہاں سے پیدا ہو رہا، کیوں پیدا ہو رہا؟ ایک مولانا اکرام صاحب نے قائم کر لیا، ایک قاضی مجیب الرحمن صاحب نے قائم کر لیا، ایک مولانا فلاں نے قائم کر لیا، یہ اتنے مدرسوں کی کیا ضرورت ہے؟ اے لوگو، یاد رکھو، ان آنکھوں نے صرف ہندوستان اور بر صغیر کو نہیں، دنیا کے مختلف ملکوں کو، یورپ کو، کینیڈا کو، امریکہ کو دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے، دنیا کے تمام ملکوں میں اسلام کی حفاظت کا سامان اور دنیا کے تمام ملکوں میں ایمان کی حفاظت کا ذریعہ صرف یہی علم دین کے مراکز اور مدارس ہیں۔ اسی کے ذریعے سے یہ زندہ اور تابندہ ہے۔ آسمان والوں کو اسی طرح یہ مدارس و مساجد نظر آتے ہیں جیسے زمین والوں کو سورج و چاند نظر آ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے ان مدارس کے بارے یہ سوچا کہ مدرسے بہت زیادہ ہو گئے، تو ایک بات سمجھیے،
آپ نے سروے کے مطابق معلوم ہے آپ کو کہ 2011 کے سروے کے مطابق 3.5 سے 4% مسلمانوں کے بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، اور ابھی پھر اس کے بعد کے سروے میں اب 4.5% مسلمانوں کے بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، اور کووڈ کے بعد گنتی تو نہیں ہوئی سروے، مگر پھر وہ 3 سے 3.5% پر پیچھے چلا گیا ہے۔ اب اندازہ کیجئے، ہم 3 اور 3.5 4 میں اس گھومتے ہوئے اس گنتی کو 4% مان لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا بتائیے، میری مائیں اور بہنوں ذرا غور سے سن لیجئے، سمجھ لیجئے کہ 100 میں سے آپ کا 4 بچہ دین کی تعلیم حاصل کر رہا، اس 96% کے لیے کہاں قائم ہو گئے مدارس، کہاں قائم ہو گئے مکاتب؟ ارے خوشامد کرو ان علماء کی کہ علماء آئیے آگے، مکاتب اور قائم کیجئے، تاکہ 96% کے ایمان کی حفاظت کا سامان کون کرے گا؟ یاد رکھیے کہ دینی تعلیم ایک انسان بھی اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، یہ فرض عین ہے۔ اپنی ایمان کی حفاظت کون کرے گا؟ آج ارتداد کی جو لہریں اور ارتداد کا جو طوفان بالا خیز اور نہ رکنے والا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ایمان و یقین سے واقف نہیں ہیں۔ ان کے دلوں میں ان کے گمان نے، ان کے مکتب نے، ان کے مدرسے نے وہ گئے ہی نہیں، ان کے دلوں میں نہیں ڈالا کہ ایمان کی کیا دولت ہے، کیا قیمت ہے، کیا عظمت ہے، اس کی کیا اہمیت و افادیت ہے۔ اے میرے باپو، اے میرے بھائیوں، اے میرے بزرگوں، اپنی اولاد کو بتاؤ، اپنے بیٹوں اور بچوں کو بتاؤ کہ اے میرے دلارے بیٹے، ایمان کی قیمت یہ ہے کہ بلال حبشی نے تپتے ہوئے ریت پر عہد کا نعرہ بلند کیا، لیکن ایمان کی دولت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا، اپنے خون سے نہیں، اپنے لہو سے، اپنے پسینے سے نہیں، خون اور لہو سے اس ریت کو ٹھنڈا تو کر دیا، لیکن انہوں نے ایمان کو ہاتھ سے نہیں جانا دیا۔ ایمان کی یہ طاقت ہے۔ اے میری دلاری بیٹی، سمیہ کو دیکھو کہ جس سمیہ سے ابو جہل نے کہا کہ دیکھو ایمان مت دیکھو، آج تجھے 2 ٹکڑا کر دیا جائے گا اگر تم ایمان پر قائم رہی۔ سمیہ نے کہا تھا کہ ابو جہل ایک بار اگر 1000 بار بھی خدا جان دے اور اللہ کی راہ میں اسی طرح جام شہادت پینا پڑے، سمیہ اس کے لیے تیار ہے، مگر اللہ کی وحدانیت سے باز نہیں آ سکتی ہے۔ اے میرے ماؤں، اپنی بیٹیوں کو سمیہ اور صحابیات و تابعیات کے واقعات بتائیے، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کے علم کے شوق و ذوق کا، اور بتائیے کہ ایمانی غیرت و حمیت کیا چیز ہے اور یقین کی طاقت کا کیا سرمایہ ہے، ان کو سمجھائیے تمہاری پونجی ہے، اسے سنبھال کر رکھو، سنبھال کر رکھو۔ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو پھر اسی طرح آج جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عائشہ، فاطمہ اور نہ معلوم کون کون غیر مسلموں کی شادیوں میں جا کر ایمان کا سودا کر رہی، اس لیے کہ انہیں معلوم نہیں ایمان کی طاقت۔ انہیں بتائیے کہ میرے بیٹے، ایمان کی طاقت یہ ہے کہ صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ایک چھوٹے سے پرچے کو، ایک ٹکڑے کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دو، دوسرے پلڑے میں 7 زمین و آسمان کو، تو یہ کلمے کا پلڑا جھک جاتا ہے۔ یہ اتنا وزنی ہے، ایمان کی یہ طاقت ہے۔ یہ آپ نے نہیں بتایا، یہ بتانا پڑے گا آپ کو۔ میرے بھائیوں، مجھے عرض کرنا تھا کہ یہ مکاتب، یہ مدارس اسی ایمان کی طاقت کو دل میں جاگزی کرتے ہیں، بیٹھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ایمان کی ضمیر کی بے ضمیری نہیں کر سکتے، سب کچھ یہ اپنا گنوا سکتے ہیں، لیکن ایمان کی دولت کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج 4% کے لیے آپ نے انتظام کیا مسلمانوں کے، 96% ایمان والوں کے بچوں کے لیے ابھی دینی تعلیم کے انتظام کی مزید ضرورت ہے۔ آپ مدارس و مکاتب کو مضبوط کیجئے، مستحکم کیجئے، اپنے بچوں کو بھیج کر 100% بچوں کو تعلیم سے آراستہ کیجئے۔ اپنے بچے کو اگر آپ نے پڑھا لیا یہ کافی نہیں، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ سماج کا، معاشرے کا ایک بچہ تعلیم یافتہ ہو۔ آپ یہ نہیں آپ نے اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنا لیا، سماج کا ہر بچہ جب تعلیم یافتہ ہوگا تب سماج تعلیم یافتہ ہوگی۔ میرے بھائیوں، آج ہماری دین کا، عقیدے کا، عبادات کا، معاملات کا، اخلاق کا، کردار کا، معاشرت کا، معیشت کا جو تصور ہے، جو ایک خاکہ ہے، اگر پیش کر دیا جائے تو امت مسلمہ خون کے آنسو رونے لگیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے عقائد کتنے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، آج ہم میں کتنے رسوم و رواج ہیں، کتنی بدعات اور کتنی خرافات ہیں، ان چیزوں سے کون بچائے گا؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، ایمان والوں کو اذان و اقامت کہنا چاہیے، عقیقہ کرنا چاہیے، ختنہ
منع کرنا چاہیے، اسلامی نام رکھنا چاہیے، دین کی تعلیم اسے دینی چاہیے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ان سب کو چھوڑ کر کتنے رسم و رواج نے جگہ بنا لیا، جہیز نے، تلک نے، لین دین نے کیا صورتحال پیدا کر دی ہے۔ آج پورا معاشرہ جہنم بن چکا ہے۔ آپ دیکھیے کہ نشے نے کیسی لت اور کس انداز سے جگہ بنا لی ہے، معاشرے کا ایک ایک بچہ نشے میں دھت اور لگا ہوا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کس صورتحال، معاشرے کو اگر دیکھیے تو جیسے لگتا ہے کہ اچھے لوگ آبادی کو چھوڑ کر شہروں کا رخ کرنے لگے۔ کیوں؟ ایک بھائی دوسرے سے لڑ رہا ہے، ایک بھائی دوسرے سے حسد کر رہا ہے، وہ اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، وہ اس کو گرانے کے لیے تیار ہے، کوئی ایک دوسرے کی ترقی کو پسند نہیں کر رہا۔ صورتحال تو یہ ہے ہماری آبادیوں کا کہ میرے بھائیوں معاف کیجئے گا، سچائی یہ ہے کہ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بھائی بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے، خاندان کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی زمینوں کے لیے کیس اور مقدمات ہو رہے ہیں، جان لینے کے لیے تیار، بات کرنے کے لیے تیار نہیں، خون کے آنسو پورا معاشرہ رو رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہاں چلی گئی انسانیت؟ کہاں چلی گئی قوت و بھائی چارگی؟ کہاں چلا گیا ہمارا وہ پیغام محبت؟ سب کچھ ختم ہو گیا۔ ساری دنیا انسانیت کے سارے ایمان والوں کو بھائی بھائی قرآن نے کہا، آج خونی رشتے بھی کمزور پڑ گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں بھائی چارگی کو اپنانا۔ اچھا ایک دوسری اور بات یاد ہے، آج یہ اختلاف اور انتشار کا ایک اور طریقہ ہے۔ ہم مکھیا میں کھڑے ہوتے، سرپنچ میں اور وارڈ سدس میں، وہ اختلاف باقی رہ جاتا ہے، پھر 5 سال پھر چلتا رہتا ہے۔ اور یہ اختلاف مسجد اور مدرسے میں بھی نظر آتا، گھر کا اختلاف مسجد اور مدرسے میں، عیدگاہ اور قبرستان میں یہ نظر آنے لگتا۔ میرے بھائیو خدا را میں آپ کے پیر پکڑنے کے لیے تیار ہوں، آپ کے پیر پکڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اختلاف و انتشار کا یہ زمانہ نہیں ہے۔ یہ جس دور سے گزر رہے ہیں پرآشوب، پرخطر، پرفتن دور ہے۔ ایمان بچانا مشکل ہے، اپنی جان کی حفاظت یہاں بہت مشکل ہے۔ جس ملک کے جس خطرناک دور سے آپ گزر رہے ہیں، اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے، بھائی چارگی کی ضرورت ہے۔ آپ مسلک میں نہ بٹھیے، مشارب میں مت بٹھیے، مسلکوں کی نفرت و اختلاف کو ختم کیجئے، برادری کے اختلاف کو ختم کیجئے، بھائی چارگی کے اختلاف کو، خاندانی اور قبائل کے اختلاف کو، سب کو بھلا کر، سب کو مٹا کر بس ملت کے لیے گم ہو جائیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھتا وہ بھائی بھائی ہے۔ اس پیغام کو لے کر یہاں سے جائیے اور مدارس و مساجد کو عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ دیکھیے، علماء ائمہ خطبہ کو اپنا محسن سمجھیے کہ یہ باقی ہیں، کہ آپ کی نمازیں باقی ہیں، آپ کی جماعت باقی ہے، آپ کا نظام شریعت باقی ہے۔ آپ اس کو عظمت کی نگاہ سے دیکھیے۔ یہی چند منتشر پیغامات آپ کو مجھے اس مختصر وقت میں دینا تھا۔ اخیر میں ایک بار پھر میں اس ادارے والے کا بہت شکر گزار ہوں، اور آپ تمام لوگوں کا میں بہت شکر گزار ہوں جن حضرات نے اس ادارے کو بنایا، کھڑا کیا، اس اجلاس میں محنتیں کی، کوششیں کی، اور جو طلباء یہاں پڑھ رہے ہیں ان سب کے لیے بھی دعائیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ پوری آبادی کو انتشار و اختلاف سے بچائے۔ میرے بھائیوں اسی انتشار و اختلاف نے ہماری طاقت کو، قوت کو، سب کچھ کو ختم کر دیا۔ قرآن کہتا ہے لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اے لوگو اختلاف مت کرو، تنازع مت کرو، جھگڑا مت کرو، اگر کرو گے تو جانتے ہو کیا ہوگا، تم بزدل ہو جاؤ۔ قرآن کہہ رہا فتفشل، تم بزدل ہو جاؤ۔ آج دیکھیے کیا سچائی نہیں ہے، آپس میں تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں مگر دوسروں کے لیے بزدل ہیں، چوڑیاں پہن کر گھر میں رہتے۔ آج دوسری صفت بتائی وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، قرآن کہہ رہا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہارا روب ختم ہو جائے گا، تمہاری شان و شوکت ختم ہو جائے گی، تمہاری سطوت ختم ہو جائے گی۔ آج دیکھیے ہمارا روب و دبدبہ معاشرے میں بھی ختم ہو گیا، حکومت کے یہاں بھی ختم ہو گیا۔ اب تو ہمارے ووٹ کی بھی ضرورت نہیں لوگوں کو، وہ سیکولر پارٹیاں اب نام لینے کے لیے بھی مسلمان کا تیار نہیں کہ دوسری طرف سے ووٹ بینک نہ کھسک جائے۔ کس قدر ذلت کے ساتھ مسلمان زندگی گزار، یہ بے حیثیتی کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ ہم آپس میں اختلاف کرتے،
اگر ہم آپس میں ایک ہو جائیں، شیر و شکر ہو جائیں، اجتماعیت کا پیغام جو اسلام نے دیا ہے اگر اس کے ساتھ ہم قائم رہیں تو یقین مانیے کہ آپ کی طاقت بڑی طاقت ہوگی، پھر آپ کی کا رعب وہی باقی رہے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری اقلیت کی بنیاد پر یہ مسائل، 1,51,000 جب ملک ہندوستان میں مسلمان تھے اس وقت مسلمانوں کی حکومت کیوں؟ غیر مسلم برادران وطن سمجھتے تھے یہ ایماندار ہیں، یہ انصاف کرنے والے ہیں، انہی کو دو حکومت۔ اپنی بہو بیٹیاں مسلمانوں کے گھروں میں چھوڑ کر جاتے تھے یہ لوگ کہ یہ لوگ تو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھنے والی قوم ہے۔ اپنی دکانوں گھروں کی چابیاں مسلمانوں کو سونپ دیتے تھے یہ کہہ کر کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو چوری نہیں کرتے، ڈکیتی نہیں کرتے، بے ایمانی نہیں کرتے۔ مسلمانوں، آج اپنی انہی صفات و اوصاف پر ہمیں لوٹنا ہوگا، سچا پکا مومن بن کر اگر ہم رہیں گے انشاءاللہ پھر وہی عظمت رفتہ مسلمانوں کی واپس آئے گی۔ اس لیے ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ مدرسوں کی قدر کیجئے، علماء کی قدر کیجئے، ائمہ خطبہ کی قدر کیجئے، مکاتب، مدارس، اسکول، کالجز قائم کیجئے، دینیات اور اسلامی ماحول میں اس نظام کو ترقی کی دیجئے، اخوت بھائی چارگی کے ساتھ ایک ہو کر مل جل کر زندگی گزارنے کا عزم رکھیے۔ یہی مختصر بات آپ حضرات سے کہنی تھی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو صراط مستقیم پر چلائے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم المکرمین، یا شافع الشافعین، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کلی نصیب فرما، اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی نور اللہ مرقدہ کی مغفرت فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما، اللہ ان کے حسنات کو قبول فرما۔ اللہ جو لوگ مقروض ہیں پردہ غیب سے ان کے قرضے کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اکرم المکرمین، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جو مصائب میں مشکلات میں گھرے ہیں اللہ ان کی مشکلات کو ختم فرما۔ بے اولاد کو اولاد صالح نصیب فرما، جن کی اولاد نافرمان ہیں اللہ ان کی اولاد کو فرما بردار بنا۔ یا اللہ جب تک اس دنیا میں رکھ عزت اور وقار کے ساتھ رکھ، یا اللہ جب اس دنیا سے اٹھا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، جہاں کنی کی سختی سے حفاظت فرما، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان پر جاری فرما، قبر کی اندھیری کوٹھری کو روشن و منور فرما، پل صراط پر بجلی کی طرح گزار دیجئے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اللہ جس دن تیرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا مولا عرش کا سایہ نصیب فرما۔ اللہ آخرت کے تمام مرحلوں میں آسانیاں کامیابیاں عطا فرما۔ اللہ مدرسہ تحفیظ القرآن کو اللہ جو جنگل میں منگل ہے اللہ اس کی ترقیات کے فیصلے فرما۔ اللہ تعلیمی تعمیری ترقیات مقدر فرما، ظاہری و باطنی فیوز و برکات سے مستفیض فرما۔ اللہ یہاں کے ذمہ داران کو قبول فرما، اساتذہ کو قبول فرما، طلبہ کو قبول فرما، اس ادارے کے معاونین کو قبول فرما، مخلصین کو قبول فرما، محبین کو قبول فرما، منسلکین کو قبول فرما، چاہنے والوں کو قبول فرما، خیر خواہی کرنے والوں کو قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم المکرمین، یا اللہ اس اجلاس کے جتنے معاون رہے ہیں جانی مالی اللہ سب کو قبول فرما۔ اللہ اس اجلاس کے ذریعے سے اس پوری آبادی میں نشے سے حفاظت فرما، بے پردگی سے حفاظت فرما، اللہ تعلیم کو عام فرما، یا اللہ اداروں کی عظمت کو عام فرما، اللہ علماء ائمہ کی عظمتوں کو عام فرما۔ یا ارحم الراحمین، بدگمانی اور بد نظری سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ شریعت پر قائم فرما، اللہ اتباع سنت پر چلنے کی اتباع سنت کی توفیق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم المکرمین، یا اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اللہ جو مانگنے سے رہ گئی ہیں وہ تمام چیزیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔ حاضرین
چند جو اعلانات ہیں